کہ آپ کو سوشل ڈسٹینس رکھنا ہوگا، آپ کو ہوم ریسٹرکٹڈ ہونا پڑے گا، آپ کو گھروں کے اندر رہنا پڑے گا، ورنہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ پبلک ٹرانسمیشنز کی شکل میں، پبلک ٹرانسفر کی شکل میں ایک دوسرے کو لاحق ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ گلگت بلتستان میں کل تک کی صورتحال 55 تھی، آج وہ بڑھ کر 71 ہو چکی ہے، اور اس میں 16 جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹرانسمیشنز کے ذریعے سے ہوئے ہیں، 14 سکردو میں ہوئے ہیں، 2 نگر میں ہوئے ہیں۔ لہٰذا پبلک انٹریکشن سے پرہیز کیجیے گا۔ آپ سب سے گزارش یہ ہوگی کہ کسی بھی ایسے انٹرنیشنل ٹریولر سے ملنے سے پرہیز کیجیے گا، ان کے پاس جانے سے پرہیز کیجیے گا، اور ایسے ہمارے پاس جو اس وقت ڈیٹا ہے، اس ڈیٹا کے مطابق 315 لوگ اس وقت کوارنٹائن میں ہیں یا آئسولیشن سینٹرز کے اندر ہیں۔ وہ مکمل طور پر گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے کنٹرول میں ہیں وہ لوگ، باوجود اس کے کہ جب یہ ایشو ڈسکلوز نہیں ہوا تھا لیٹ جنوری میں، اس وقت 1800 کے قریب کچھ لوگ گلگت بلتستان میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں ڈیٹا تو ہم لے چکے ہیں، لیکن وہ ہوم ریسٹرکٹڈ ہیں وہ لوگ، وہ آگے کتنے لوگوں سے ملے ہیں یہ چیز جو ہے ابھی کنفرم نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے 1800 کے قریب لوگ جو بالکل انڈیپینڈنٹ فری ایکسیس میں رہے ہیں، فری لوگوں سے ملتے جلتے رہے ہیں، یہ ڈیٹا کہاں کہاں انہوں نے جو ہے یہ وائرس انہوں نے ٹرانسمٹ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ لیکن جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں 16 جو ٹرانسفر کیسز ہیں، ٹرانسمیشنز کے ذریعے سے، پبلک ٹرانسمیشن کے ذریعے سے ہوئے ہیں، ان کے اس سے لگتا ہے کہ وہی انہی لوگوں سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے، جس میں آپ کو ایک بار پھر بتاؤں کہ 14 سکردو میں اور 2 نگر میں ہوئے ہیں۔ میں ایک بار پھر اپنے صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کی پبلک رپورٹنگ بڑی ذمہ دارانہ رہی ہے، ہم امید کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، تفصیلات سے شمس میر صاحب نے آپ کو آگاہ کیا، اور پروونشل گورنمنٹ کی وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ میڈیا کے دوستوں کے ذریعے عوام کو سچ اور حقائق بتایا جائے۔ جو چند فیصلے کیے میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ 48 یعنی آج رات 12 بجے کے بعد سیکشن 144 کی امپلیمنٹیشن میں جو رکاوٹیں آ رہی تھیں، لوگوں کا کوشش کی، کچھ لوگوں نے ہمارے اور آپ کے ذریعے میڈیا کمپینز اور اویئرنیس کے ذریعے اس کو رسپونڈ کیا، لیکن کیونکہ اب یہ ہیومن کانٹیکٹ سے پھیلنا شروع ہو گیا، وہ کیسز جب فائنل ہوئے تو اٹ مینس کہ عوام وہ اس طرح سے رسپانس نہیں کر رہے ہیں جو ان کی ایک سوشل ذمہ داری بنتی ہے معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے۔ رینجرز، جی بی اسکاؤٹس، پولیس، ایف سی کے دستے چند گھنٹوں کے بعد پورے گلگت بلتستان میں آپ کو نظر آئیں گے، اور سیکشن 144 کی وائلیشن جہاں نظر آئے تو قانون کے CRPC 188 کے تحت جرمانے اور سزائوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور انٹیریئر منسٹری سے چیف منسٹر صاحب اور جو بھی ہماری SOP ہے اس کے تحت اس کی فوج کو طلب کرنے کی بھی منظوری لے لی گئی ہے۔ اور یہ سب اقدامات جو ہیں، جو آپ کو یہ بتایا گیا، شمسویر صاحب نے کہا کہ اب اگلے کچھ گھنٹوں کے بعد گلگت بلتستان جو ہوگا اس کو نام دیا جائے گا ہوم لاک ڈاؤن کا۔ گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کی گئی ہے اور اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، جس کو ہوم لاک ڈاؤن کہا جا رہا ہے، اس کو نام دیا ہے ہوم لاک ڈاؤن کا۔ ہماری آپ کی وساطت سے گلگت بلتستان کی عوام سے ایک دفعہ پھر گزارش ہوگی کہ حکومت سیکشن 144 یا پیراملٹری فورسز کے ذریعے جب اقدامات کرے گی، اس وقت ظاہری بات ہے کہ سزا اور جزا کا ایک قانون میں جو تصور دیا گیا ہے وہ پھر اب ہمیں زبردستی لاگو کرنا پڑ رہا ہے۔ ہماری ابھی بھی گزارش ہے کہ آپ ایک مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اس میں سب سے اہم بات آج جو چیف منسٹر صاحب، چیف سیکرٹری صاحب اور ہماری پوری جو کمیٹی ہے، اس میں ہمارے پاک افواج کے جو تھے افسران نے بھی اس میں شرکت کی۔ ہم نے تمام کمشنرز، ڈائریکٹرز ہیلتھ جو ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فونک اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تمام اضلاع کی اور ڈویژنز کی صورتحال، یہاں سب سے اہم بات آپ کو بتا دوں کہ اس ساری صورتحال کے دوران جو رات سے جس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا، ڈیلی کوموڈیٹیز، پیٹرول، ہماری گندم، اس کے حوالے سے اس کی جتنی بھی کوموڈیٹیز کی ترسیل کے حوالے سے KPK گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرنے کے بعد وہ بدستور جاری رہے گی۔ تمام بین الاضلاعی
ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں انٹرنس اور ایگزٹ کے پوائنٹ پر اس ضلع کا اگر کوئی شخص ہے تو وہ اسکریننگ کے بعد داخل ہو سکے گا، ادروائز اس کو داخلے پر بھی پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور